تو اسلام کے اندر اہل حق اور اہل باطل میں ایک بہت اہم بڑا آسانی سے فرق کیا جا سکتا ہے. اچھا بھائی مفتی صاحب، اہل حق اور اہل باطل کی کیا پہچان ہے؟ اہل حق اور اہل باطل کی بہت ساری پہچانیں ہیں بھائی. اب کس حوالے سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اب تو ایک تو اسلام اور غیر مسلم میں فرق ہے، یہ اہل حق. پھر اسلام میں بہت سارے فرقے ہیں، ان میں کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. ایک چھوٹی سی علامت تو میں بتا دوں. میرا خیال ہے آپ کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام کے اندر جو اہل حق اور اہل باطل ہیں، یہی مطلب ہوگا نا آپ کا، کیونکہ کافر تو یہاں کو غیر مسلم تو میرا خیال ہے نہیں آیا ہوا بیان سننے. تو اسلام کے اندر اہل حق اور اہل باطل میں ایک بہت اہم بڑا آسانی سے فرق کیا جا سکتا ہے. دیکھو نبی نے پہلے بتا دیا نا کتنے فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے. ان میں اہل حق کتنے ہوں گے؟ بولو نا، نبی نے بتا دیا کتنے ہوں گے. 72 کیا ہوں گے؟ باطل. یہ کلیئر ہو گئی بات. تو وہ سارے باطل ہوں گے تبھی تو جہنم میں آئیں گے نا. حق پر کون ہوگا؟ ایک بات تو یہ. دوسری بات، نبی سے پوچھا گیا وہ حق پر کون ہوگا، آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. آپ نے نہیں فرمایا قرآن حدیث، کیونکہ قرآن حدیث کی تشریح ہر آدمی اقبل طریقے سے کر رہا ہے. تو آپ نے اس کی علامت بتائی کہ جو قرآن و حدیث کی وہ تشریح کرے گا جس پہ صحابہ کا عمل تھا. ما انا علیہ و اصحابی. ایک صاحب کل مجھے کہنے لگے نبی نے تو قرآن حدیث دیا، قرآن حدیث دیا، اب صحابہ کو بیچ میں کہاں سے لے آتے ہو؟ میں نے کہا نبی نے جو قرآن و حدیث دیا نا، اسی قرآن و حدیث میں ہی صحابہ کا بھی تذکرہ ہے. ان کو نکالنے کی اجازت بولو نہیں ہے. اس کی مثال ہے جیسے پرویزی فرقہ کہتے ہیں قرآن ہے، قرآن کو مانو. باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن کو جو حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن خود حدیث پر عمل کرنے کا حکم دے رہا ہے. تو نبی نے علامت کیا بیان کی ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور کون ہوں؟ صحابہ ہوں. یعنی قرآن و حدیث کی وہ تشریح معتبر نہیں ہے جس کو صحابہ نے فالو نہیں کیا. ایک علامت سمجھ میں آ گئی اہل حق کی. دوسری اس سے بھی کلیئر علامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح حدیث ہے، اس کو سارے فرقے مانتے ہیں، لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ وہ فرقہ ہر دور میں رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی زمانے میں وہ فرقہ مارکیٹ سے کیا ہو جائے؟ شارٹ ہو جائے. یہ ہو نہیں سکتا. اٹ ازنٹ پاسبل. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ فرقہ مارکیٹ سے کیا ہو جائے؟ شارٹ ہو جائے. ہر دور میں رہے گا، کیونکہ اگر وہ کسی بھی دور میں نہیں ہے اس کا مطلب سارے گمراہ ہیں. پھر تو وہ جو فرقہ ہے نا وہ صدیوں سے چلا آئے گا، قیامت تک رہے گا. جب وہ فرقہ ختم ہوگا تو قیامت آ جائے گی. یہ کتنی باتیں حدیث سے ثابت ہو گئیں؟ 2 باتیں. ایک وہ کون سا ہے اس کی علامت، دوسری علامت کیا ہے؟ وہ ہمیشہ رہے گا، ختم نہیں ہوگا وہ کبھی بھی. اب ایک میں سوال پوچھتا ہوں، جو جدید اسکالرز آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں انہوں نے اتنے فرقے بنا لیے، اتنے فرقے، یہ سب غلط ہیں، آؤ قرآن و سنت پہ. تو جب انہوں نے کہا یہ سب غلط ہیں تو اٹ مینز امت گمراہی پہ جمع ہو گئی ہے. حالانکہ حدیث تو کہہ رہی ہے سب غلط نہیں ہوں گے، ایک ہمیشہ کیا رہے گا؟ ایک باقی رہے گا ہمیشہ. اور نبی نے جو فرمایا نا 73 فرقے ہوں گے، ان کو 73 کو نبی نے فرقہ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ تو جو ایک ہوگا وہ بھی فرقہ ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ابے کیا ہو گیا؟ تو یہ جو کہتے ہیں فرقے ہی غلط ہیں، کوئی بھی فرقہ ہی صحیح نہیں ہے، فرقہ ہونا ہی نہیں چاہیے، تو نبی تو کہہ رہے ہیں ایک صحیح کیا ہوگا؟ ایک جو ہوگا وہ بھی تو فرقہ ہی ہوگا. ان 72 کے مقابلے میں اس کو فرقہ ہی تو کہا جا رہا ہے. تو یہ تیسری علامت ہے کہ وہ بھی کیا ہوگا؟ بولو، فرقہ ہوگا، ہمیشہ ہوگا، اور وہ صحابہ کے طریقے پر ہوگا. یہ 3 علامتیں ہیں. اب جو بھی نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی اتنے سارے فرقے بنے ہوئے ہیں، سب غلط. میں اب قرآن و حدیث کو ایکسپلین کر رہا ہوں. تو ان سے آپ سب سے پہلے سوال پوچھا کرو کہ آپ فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ قرآن و سنت کے نام پہ نیا فرقہ بنائیں، آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اس صحیح فرقے کو ہائی لائٹ کر دیں. یہ لوگ زہر کا پیالہ پی لیں گے، اس صحیح فرقے کو کبھی ہائی لائٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے ان کی اپنی دکان کیا ہو جائے گی؟ بند ہو جائے گی. لوگ کہیں گے تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، جب یہ صحیح ہے تو پھر تمہیں نئی چیز مارکیٹ میں لانے کی
ضرورت کیا ہے؟ یہ تو پھر اسی کو فالو کرو نا, اسی کے علماء کو, اسی کے صلحاء کو فالو کرو جو اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو آپ ان نئے فرقوں سے پوچھا کریں جو بھی نیا بن رہا ہے نا, کہ بھائی آپ نے جب فرقہ واریت ختم کرنے کی تحریک چلائی ہے تو یہ تحریک غلط ہے کہ سارے فرقے ختم کر دو. ہونا یہ چاہیے ان میں جو صحیح ہے اس کو ہائی لائٹ کریں, لوگوں کو اس ایک پہ لانے کی کوشش کریں. یہ لوگ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے, بلکہ کہتے ہیں سارے غلط ہیں. اب آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ اسکالرز تو سب کو غلط کہہ رہے ہیں اور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے فرقے غلط ہیں, ان میں سے جو ایک صحیح ہے وہ ایک ہے ہی نہیں, بلکہ یہ تو سارے ہی غلط ہیں. یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا, یہ ہم قرآن و حدیث بتا رہے ہیں, اس پہ آ جاؤ. تو آپ بتا دیں مفتی صاحب ان میں سے کون سا صحیح ہے, کیا خیال ہے؟ آپ بتا دیں. جو 1400 سال سے بھی چلا آ رہا ہو, صحابہ کو بھی مانتا ہو اور نبی کے قرآن و سنت کو بھی فالو کرتا ہو, اور اس کا 1400 سال سے وجود بھی ہو, ان 73 میں سے وہ ایک ہو جو صدیوں سے آ رہا ہے, تو آپ بتا دیں وہ کون ہے. آپ بتائیں گے تو ہم اسی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اور باقیوں کو کیا کریں گے, دستبرداری کا اعلان کر دیں گے. باقی بولیں گے یہ سارے غلط فرقے بنے ہوئے ہیں, ان سب کو چاہیے ان 72 کو چھوڑ کر اس ایک میں آ جائیں. آپ بتا دیں مفتی صاحب, آپ بھی تو چپ بیٹھے ہیں, ہم چپ نہیں بیٹھے, ہم 20 دفعہ بتا چکے ہیں. وہ کیا بتا چکے ہیں ہم, وہ اب آپ سن لیں. نبی نے کیا فرمایا, جو قرآن و حدیث, اور کس پہ قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو کس کی ہے, صحابہ کی ہے. تو جتنے بھی دنیا میں فرقے ہیں, جو بھی قرآن و حدیث کی وہ تشریح کرتا ہے جو صحابہ سے ثابت ہے, یا صحابہ نے جس کو فالو کیا, کوئی ایسی رائے قائم نہیں کرتا جس پہ صحابہ نہیں تھے, وہ سارے گمراہ, وہ سارے جو بھی اس ٹریک پہ چلے گا وہ جنتی فرقے میں شامل ہے, چاہے وہ کسی بھی نام سے کام کر رہا ہو. اور میں آسان لفظوں میں کہہ دیتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت, جو سنت کو فالو کرتا ہے نبی کی, صرف قرآن نہیں کرتا بلکہ کس کو فالو کرتا ہے, سنت کو. نمبر 2 جماعت سے کون مراد ہے, صحابہ کرام کو مانتا ہو, صحابہ کی جماعت کو فالو کرتا ہو. میرے بھائی یہ دنیا میں کہیں بھی ہو, کسی بھی نام سے ہو, ہماری نظر میں یہ الگ الگ فرقے ہیں, اللہ کی نظر میں کیا ہے, یہ ایک ہی ہے. اور اس معیار پر پورے اترنے والے چاروں امام ہیں, ابو حنیفہ, مالک, شافعی اور احمد ابن حنبل, کیونکہ ان کے اصول ہے کہ سب سے پہلے قرآن, پھر حدیث, اور قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو اجماع صحابہ کے خلاف ہو, ان چاروں میں سے کوئی بھی نہیں مانتا اس کو. پھر ان میں جو فروعی اختلافات ہیں نا, وہ فرقوں میں داخل نہیں ہے, کیونکہ یہ فروعی اختلافات تو صحابہ میں بھی تھے جن کو ہمیں فالو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. کوئی صحابی رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے, کوئی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے تھے, کوئی زور سے آمین کہتے تھے, کوئی آہستہ آمین کہتے تھے, کوئی حدیث کی ایک تشریح کرتے تھے, کوئی حدیث کی دوسری. تو کسی نے کسی بھی تشریح کو لے لیا اور فالو کر لیا, وہ جنتی فرقے میں آ گیا. بے شک نام اس کا دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا اہل حدیث ہو یا حنفی ہو یا شافعی ہو یا مالکی ہو, ناموں میں نہیں رکھا. نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ 73 میں سے ایک فرقہ کا نام دیوبندی ہوگا یا بریلوی ہوگا یا اہل حدیث ہوگا, نا. نبی کو پتا تھا کہ اگر میں نے بول دیا نا کہ فلانا ہوگا تو سارے وہ نام رکھ لیتے. کیا خیال ہے بھائی؟ باقاعدہ حکومت سے اپنا نام رجسٹرڈ کروا لیتے, ناموں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. اس لیے نبی نے کہا ناموں میں کچھ نہیں رکھا, علامت دیکھو, علامت. جو قرآن و سنت کی وہ تشریح جس کو صحابہ فالو کرتے ہیں, اس تشریح کو جو مانتا ہے وہ جنتی ہے, بے شک کسی بھی نام سے ہو. پھر اگر ان میں اختلاف ہوتا ہے مسائل کا, تو وہ اختلاف اگر صحابہ میں بھی تھا تو ان میں بھی مانا جائے گا. اگر صحابہ میں نہیں تھا, اپنی طرف سے کوئی اختلاف بنے, تو یہ جہنمی فرقے میں داخل ہے. تو اس معیار پہ آپ مذہبی اسکالرز کو پرکھا کریں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لہذا کوئی ایسی حدیث لے کر آئے جو صحابہ میں, تبھی تو میں 3 طلاق کے مسئلے پر اتنی شدت سے کیوں بولتا ہوں. اہل حدیث حضرات سے کہتا ہوں یار یہ 3 طلاق میں اگر نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھی تو کوئی ایک صحابی تو دکھا دو جنہوں نے ایک کہا ہو. قرآن حدیث کی ایسی تشریح کیوں کر رہے ہو جو صحابہ نے نہیں مانی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. حضرت عمر نے متا پہ پابندی لگائی کہ نہیں لگائی؟ حضرت عمر فرمایا جو متا کرے گا نا زنا والی سزا دوں گا اس کو, رجم کروں گا اگر شادی شدہ نے کیا. اب شیعہ حضرات فوراً وہ دلیل دیتے ہیں جابر بن عبداللہ والی کہ ہم نبی کے دور میں متا کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں کرتے تھے, عمر نے پابندی لگا دی. حدیثیں تو شیعوں کے پاس بھی ہیں. ہم کہتے ہیں جب عمر نے پابندی لگا دی, تمام صحابہ نے اس پابندی کو مان لیا, صحابہ غلط نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب متا اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے.
اجماع ہو گیا صحابہ کرام کا. اب آپ جو جتنی مرضی حدیثیں لے آئیں, کیونکہ حدیث کو صحابہ نے ہم سے زیادہ سمجھا ہے, تبھی نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. ایسا نہ ہو میری باتیں کر کے, صحابہ کے اگینسٹ باتیں کر کے لوگ قرآن و حدیث کی غلط تشریحات نہ شروع کر دیں. تبھی ہم شیعوں کو دلیل دیتے ہیں کہ بھائی نبی کے دور میں متع ہوا ہے, ٹھیک ہے یہ حدیث صحیح ہے, لیکن نبی کے کہنے سے نہیں ہوا. زمانے جاہلیت میں تھی, بہت سارے لوگوں نے کر لیا ہوگا, نہیں پتا ہوگا. حضرت عمر نے جو پابندی لگائی ہے اور تمام صحابہ نے اس پابندی کو مانا ہے, جب مان لیا تو یہ اسلام کا حکم ہے. ورنہ صحابہ غلطی پہ جم, ایک صحابی سے غلطی ہو سکتی, سارے سے تھوڑی ہو سکتی ہے. بالکل یہی اسٹائل اہل حدیث کا ہے. اہل حدیث کہتے ہیں نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی, حضرت عمر نے کتنی کر دیں؟ 3 کر دیں. ہم کہتے ہیں حضرت عمر نے جب 3 کو 3 نافذ کیا, تمام صحابہ نے مانا, کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے کسی صحابی نے انکار کیا ہو. اس کا مطلب یا تو عمر غلط ہے, حدیث صحیح ہے, یا حدیث غلط ہے, عمر معاذ اللہ, عمر اور تمام صحابہ غلط ہیں. دونوں میں سے ایک بات تو ہوئی نا. تو اگر آپ کہو کہ حدیث تو صحیح ہے, حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی ہیں, عمر نے غلط فیصلہ کیا, صحابہ نے اس غلط فیصلے کو مان لیا, اٹ مینس کہ آپ ما انا علیہ و اصحابی میں سے اصحابی کو کیا کر رہے ہو؟ نکال رہے ہو. آپ کہہ سکتے ہیں حضرت عمر سے فلاں اجتہادی غلطی ہوئی, بھائی ہم حضرت عمر کی اکیلے کی بات نہیں کر رہے, ایک فیصلہ نافذ کر رہے ہیں, تمام صحابہ اسے دل و جان سے قبول کر رہے ہیں. اس کا مطلب حضرت عمر نے حدیث کی مخالفت کی ہی نہیں ہے, بلکہ حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو. جیسے شیعہ متع والی حدیثوں کا جو مطلب صحیح نہیں ہے, جو مطلب ہے صحیح مطلب وہ بیان نہیں کر رہے, وہ بس کہہ رہے ہیں نبی کے دور میں متع ہوا ہے تو حلال ہے. تو ایسے ہی اہل حدیث کہتے ہیں نبی کے دور میں 3 ایک ہوئی ہیں تو ایک ہیں. ہم کہتے ہیں نبی کے دور میں 3 جو ایک تھیں, اس میں یہ کہاں ہے کہ ایک مجلس کی 3 ایک تھیں, اس میں یہ کہاں ہے کہ وہ نبی کے آرڈر سے ایک تھیں. ہر کام نبی کے دور میں جو ہوا ہے وہ اسلام تھوڑی ہے. اسلام جب ہے جب نبی کے آرڈر پہ ہوا ہو, یا نبی کی موجودگی میں ہوا ہو, نبی کے علم میں ہوا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اگر نبی کی موجودگی میں ہوا ہے, نبی کے علم میں ہوا ہے, تو پھر سر آنکھوں پر. لیکن ایسا نہیں ہے. نبی کی کو جب 3 طلاقوں کا پتہ چلا نا کہ ایک صحابی نے اکٹھی 3 طلاق دی, آپ تو غضبناک ہو کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے, میں تمہارے درمیان موجود ہوں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی گردن نہ اڑا دوں. اگر 3 ایک ہوتی تو نبی غضبناک ہو کے کھڑے ہوتے. تو کوئی بات نہیں, 3 ہے 3000 دے دی, اس میں غصہ آنے کی کیا بات ہوئی؟ تو کتنی ہے. غصہ جب ہی آیا تھا کہ ذرا سی بات پہ اپنا گھر ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا؟ اجاڑ دیا. تو آپ اگر صحابہ کو بیچ سے نکال دو گے تو پھر غامدیت ہے. پھر غامدی صاحب بہترین دین کو ایکسپلین کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ایکچولی کر کے ہر آیت میں انہوں نے اپنے ایک مفہوم بیان کیا ہے. تو آپ اگر صحابہ کو نکال دیتے ہو تو پھر قرآن و سنت تو بھائی پھر جو جس کے منہ میں آئے گا وہ قرآن و سنت کے نام پہ تشریح کرے گا, جو کہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو آپ کو صحابہ کو لانا پڑے گا. اس کے بعد بھی اگر اختلاف باقی رہتا ہے تو وہ اختلاف شریعت میں فرقہ واریت نہیں ہے, بلکہ وہ اجتہادی اختلاف ہے, جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے, اگر وہ درست نتیجے پر پہنچے 2 اجر ملیں گے, غلط نتیجے پر پہنچے تو بھی گمراہ نہیں ہے, پھر بھی اجر ملے گا, کیونکہ اس کے بس میں اتنا ہی تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ حنفی شافی جو اختلافات ہیں نا, یہ وہ والے اختلاف نہیں ہے کہ آپ اس کو جنتی فرقے سے ہی نکال دیں. امام شافی کی تحقیق یہ تھی کہ بھائی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے, انہوں نے اس حدیث کو فالو کیا. امام ابو حنیفہ کی تحقیق یہ تھی کہ نہیں پڑھنی چاہیے, کیونکہ دوسری حدیث ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ, جس کا امام ہے امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. دونوں کا اختلاف ہوا. یہ اختلاف صحابہ میں بھی موجود تھا. عبداللہ بن مسعود فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے, ابو ہریرہ سے روایت ملتی ہے کہ وہ قائل تھے اس کے. عبداللہ بن مسعود رفع الیدین کے قائل نہیں تھے, عبداللہ بن عمر قائل رہے ہیں رفع الیدین کے. اب آخر میں چھوڑ دیا تھا, نہیں چھوڑا تھا, ایک لمبی بحث ہے. بعض حضرات اس کے قائل ہیں, عبداللہ بن عمر نے رجوع کیا اس رفع الیدین کے مسئلے میں. یہ میں رفع الیدین کی بحث نہیں چھیڑنا چاہ رہا, میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اختلاف اب اس جنتی جہنمی والا نہیں. آج مذہبی اسکالر 2 نمبر ہی پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, ایک 2 نمبر ہی تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ نیا فرقہ بنا رہے ہیں سب کو غلط قرار دے کر, بجائے اس کے کہ جو صحیح ہے اس کے بارے میں رہنمائی کریں کہ یہ والا صحیح ہے اور ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. اور یہ پورے معیار, یہ چاروں اماموں کو جو فالو کرتے ہیں نا, وہ اس معیار پہ 100% اترتے ہیں, کیونکہ وہ مجتہدین کو فالو کر رہے ہیں. ان چاروں اماموں کو جو اہل سنت والجماعت کے امام ہیں, اور یہ اہل سنت والجماعت کے چاروں امام قرآن حدیث اور صحابہ سے ہٹتے نہیں ہیں. یہ ان کی یہ خوبی ہے. لہذا ان کو جو فالو کرے گا وہ قرآن حدیث اور صحابہ سے ہٹے گا نہیں, جو ان کی تشریح کو فالو کرے گا. تو اب اس میں یہ جو نئے اسکالرز آ رہے ہیں 2 بدماشیاں کر رہے ہیں. یہ 2 بدماشیاں,
پہلی بات یہ کہ یہ نہیں بتاتے ان میں صحیح کون سا ہے، کیونکہ اس سے ان کی دکانیں کیا ہو جائیں گی؟ بند. لوگ کہیں گے جب ان میں سے ہی صحیح موجود ہے تو انہی کو فالو کرو نا، تمہارے پاس ہم کیوں آئے پھر. دوسرا گڑبڑ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فروعی اختلافی مسائل جن پہ جنت جہنم کا مدار نہیں ہے، جو جنتی اور جہنمی فرقوں میں داخل نہیں ہیں، ان کو بھی جنتی اور جہنمی قرار دینا شروع کر دیتے ہیں. رفع الیدین کا مسئلہ جب بیان کریں گے تو ایسے بیان کریں گے کہ جو رفع الیدین نہیں کرتے گویا وہ گمراہ لوگ ہیں، گمراہ فرقے میں شامل ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کے جو تشریح رفع الیدین کی ہے وہ مانو، جو یہ تشریح کر رہے ہیں حدیث پیش کر رہے ہیں اس کو مانو. جو مخالف کے پاس دلیل ہے وہ بالکل کیا ہے؟ وہ غلط ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کی کوئی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. ان کو اپنا باپ بناؤ گے، جو یہ قرآن حدیث کی تشریح کریں اور ہم پہ مسلط کریں وہ ٹھیک ہے، اور جو ان کے خلاف جائے وہ دیوبندیت ہے، وہ بریلویت ہے، وہ اہل حدیثیت ہے، وہ شیعیت ہے، وہ فلانیت ہے، وہ ڈمکانیت ہے، اس پہ فرقہ واریت کے لیبل تھوپنا شروع کر دیں گے. تو اسی وجہ سے جو تقلید نہیں کر رہے نا، میں دعوے سے کہتا ہوں وہ بہت زبردست تقلید کر رہے ہیں وہ لوگ، کیونکہ وہ اپنے مذہبی رہنماؤں کو ایسا باپ بناتے ہیں نا، بڑے بڑے مجتہدین کو چھوڑ کر کے. ان کے مذہبی رہنما نے حلال، جس کو کہہ دیا صحیح ہے وہ صحیح ہے، جس کو کہہ دیا غلط ہے وہ کیا ہے؟ غلط. جس حدیث کو کہہ دیا صحیح وہ صحیح ہے، اور جس حدیث کو کہہ دیا ضعیف وہ کیا ہے؟ وہ ضعیف ہے. تو اس لیے ان منجنوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں. تو یہ سارے منجن ہیں، فالو کریں انہی کو جو مجتہدین کو امت ہمیشہ سے فالو کرتی آ رہی ہے، اسی میں خیر ہے. اس کے علاوہ آپ کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس. جو بھی آپ کو امت سے ہٹا کے نئی چیز پہ لا رہا ہے، کتنا اچھا خوشنما لیبل لگا دے میرے بھائی، وہ غلط ہے. کیونکہ نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع، ہر دور میں اہل حق رہیں گے. ان کے پاس تو جس طرح یہ اسلام کو پیش کر رہے ہیں نا، اہل حق کی تعداد 4 اور 5 سے زیادہ بنتی نہیں ہے. جبکہ ہم کہتے ہیں لاکھوں کروڑوں علماء صلحاء بزرگان دین. جو حنفی ہیں وہ بھی جہنمی، کیونکہ ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہیں. شافی ہیں جو امام شافی کی تقلید کر رہے ہیں وہ بھی کیا ہو گئے؟ کیونکہ فرقوں کا مطلب تو انہوں نے یہ بتا دیا نا کہ سارے فرقے جو حنفی ہو شافی ہو سارے جہنمی. تو اب جہنم کے بارے میں جانے والوں کی ہم تعداد ذرا بتاتا ہوں آپ کو. میں حنفی سارے جہنمی. آپ کو پتہ ہے جب سے فقہ حنفی مرتب ہوا ہے 50% سے زیادہ لوگ اہل سنت والجماعت میں فقہ حنفی کو فالو کرتے آ رہے ہیں. 50% سے زیادہ، اور اب بھی 50% سے زیادہ ہیں. یہ میری تحقیق نہیں ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق ہے جو میں نے براہ راست ان سے سنی، اور مشاہدہ بھی ہے. بنگلہ دیش پورا حنفی ہے، کے پی کے پورا کیا ہے، چند ایک کو چھوڑ کر اہل حدیث تو بہت تھوڑے ہوں گے کے پی کے میں، سارے کیا ہیں؟ حنفی ہیں. پورا بلوچستان کیا ہے؟ حنفی ہے، سوائے چند ایک. پورا پنجاب کیا ہے؟ حنفی ہے. پورا کراچی کیا ہے؟ چند ایک کو چھوڑ کر، چند مسجدیں اہل حدیثوں کی یا کچھ دوسروں، باقی سارے کیا ہیں؟ حنفی ہیں. پورا افغانستان کیا ہے جو روس سے لڑے اور اب بھی ایک انہوں نے حکومت قائم کی، وہ سارے کیا ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ حنفی ہیں. آذربائیجان جہاں میں گیا ہوں حنفی ہے. تاجکستان حنفی ہے. ایران میں جتنے سنی ہیں 99% جو سنی ہیں وہ کیا ہیں؟ حنفی ہیں. ادھر چلے جاؤ آپ ترکی، جس نے 500 سال زمین پہ دادا گیری کی ہے، مسلمانوں کی قیادت کی ہے، وہ سارے کیا تھے؟ حنفی تھے. پھر بر صغیر میں جو 1000 سال حکومت رہی ہے سب حنفیوں کی رہی ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے کہ ابھی سے آ گئے ہوں، جب سے فقہ حنفی مرتب 1200 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. پھر آپ چلے جاؤ ملیشیا، وہ سارے شافعی ہیں. سارے کیا ہیں؟ شافعی ہیں. اور تھائی لینڈ کی طرف چلے جاؤ، وہاں بھی جتنے قدیم مسلمان ہیں. اچھا چائنا میں جتنے قدیم مسلمان ہیں سارے حنفی ہیں. کل چائنا سے جماعت آئی ہوئی تھی، وہ بتا رہے تھے ہمارے تو سارے فقہ حنفی. تو یہ کیا اب کوئی فرقہ وجود میں آیا ہے؟ جب سے چائنا میں اسلام آیا ہے وہ کیا ہے؟ ہمیشہ سے حنفی ہیں، فقہ حنفی کو ہی فالو کر رہے ہیں. منگول جو مسلمان ہوئے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم منگول ہیں. بھائی منگول تو سارے حنفی ہوئے تھے، صحیح ہے نا، جب اسلام لائے ہیں. حتیٰ کہ یہاں جتنے ہمارے اہل حدیث ہیں ان کے بھی ابا دادا یا پردادا پہ جا کے وہ سارے کیا ہیں؟ حنفی ہیں وہ بھی. یا پردادا نہیں ہوں گے تو پردادا سے اوپر سارے حنفی ہوں گے وہ بھی، ٹھیک ہے نا. تو میں بھی یہ مقابلہ نہیں کر رہا اہل حدیث اور حنفیوں کا. میں تو کہہ رہا ہوں اگر آپ کسی کو حنفیت کی بیس پہ گمراہ قرار دیتے ہو کہ یہ حنفی فرقہ ہے اور جہنم میں جائے گا، تو 50% امت کہاں چلی گئی؟ جو اہل سنت والجماعت میں شیعہ وغیرہ، ان کو تو میں اہل سنت میں وہ بھی نہیں اپنے آپ کو داخل کرتے، ان کو تو ہم داخل ہی نہیں کر رہے، ہم تو اہل سنت کی بات کر رہے ہیں. تو اب یہ 50% تو یہ چلے گئے کہاں پہ؟ اور آج سے نہیں گئے، کیونکہ ماضی میں جاؤ گے تو 50% سے بھی زیادہ حنفی تھے.
حنفی. پھر سعودیہ میں بہت سارے حنفی ہیں, شام میں بہت سارے حنفی ہیں, شافی بھی ہیں اور حنفی بھی ہیں. تو یہ سارے کہاں چلے گئے مارکیٹ سے میرے بھائی؟ یہ جائے جہنم میں. اب جہنم میں بھیجنے کے لیے بچے ہیں شافی, مالکی اور حنبلی. سعودی عرب میں آج بھی 99% علماء حنبلی ہیں. فقہ حنبلی پڑھے بغیر سعودی عرب میں کوئی چھوٹی سی پوسٹ بھی نہیں ملتی آپ کو مذہبی. دارالفتہ کھولنے کی اجازت ہی نہیں ہے, فقہ حنبلی نافذ ہے وہاں پہ, لا ہے. گو کہ بہت سارے علماء کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے فقہ حنبلی کو چھوڑ دیا, لیکن وہ اب چھوڑا ہے. اب تک کس کو فالو کر رہے تھے وہ؟ فقہ حنبلی کو. اور اب بھی میجورٹی فقہ, میں تو وہاں حرم میں علماء کے درسوں میں بیٹھا ہوں, فقہ حنبلی کی کتابیں پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ. آپ ان سے پوچھو کہ آپ کس فقہ کو فالو کرتے ہیں, منہ سے بولتے ہیں کہ ہم حنبلی ہیں. ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں نہیں وہ تو قرآن حدیث کہتے ہیں. بھائی قرآن حدیث اور فقہ حنبلی میں ٹکراؤ تھوڑا ہی ہے. نہ فقہ حنفی اور قرآن حدیث میں ٹکراؤ ہے, نہ فقہ شافی قرآن حدیث میں ٹکراؤ ہے. بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جہاں دونوں طرف دلائل ہوں گے تو پھر اختلاف ہوگا. ادھر بھی حدیث ہوگی, ادھر بھی حدیث ہوگی, ادھر بھی دلیل ہوگی, ادھر بھی دلیل ہوگی. تو ایسے موقع پہ پھر ایک فقہ کو فالو کیا جاتا ہے. تو وہ اختلاف وہ والا ہے ہی نہیں جو جہنمی. لیکن آپ نے تو کہا حنبلی, ایک یہ فقہی کو فالو کرنا ہی فرقہ واریت ہے. تو حنبلی بھی کہاں چلے گئے؟ جہنم میں. شافی بھی کہاں چلے گئے؟ اچھا یہ جو ویسٹ ہے نا, جتنا افریقہ کے جتنی مراکش, جہاں اسلام, اندلس جہاں حکومت کی ہے مسلمانوں نے, اندلس میں کتنی بڑی حکومت تھی, ان میں 99% لوگ مالکی ہیں. کس کو فالو کر رہے ہیں؟ آج بھی مالکی ہیں. میں تو ملا ہوں جا کے, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں, فقہ مالکی کو فالو کر رہے ہیں. وہ بھی کیا ہو گئے؟ جہنمی. تو 4 یا 6 آدمی بچیں گے جنت میں جانے کے لیے. تو وہی لطیفہ یاد آتا ہے. حدیثوں میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا میری امت کی جب پوری آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک صفیں لگیں گی نا جنتیوں کی, 80 صفیں میری امت کی ہوں گی. آپ نے فرقہ کا ایک ایسا مفہوم بیان کر دیا کہ حنفی, شافی, یہ سارے فرقے ہیں. تو اب جب فرقے ہیں تو یہ تو میجورٹی تو انہی کو فالو کر رہی ہے. تو فوراً آپ کہتے ہیں اکثریت کو مت دیکھنا, حق کبھی بھی اکثریت کے ساتھ نہیں ہوتا. حق کو دیکھنا ہے چاہے مینورٹی میں ہو. بھائی حق کو تو دیکھنا ہے ہم نے, لیکن حق کی جو آپ ڈیفینیشن جو ایکسپلین جس طرح سے کر رہے ہیں اس سے مسلمانوں کی میجورٹی غلط ہو رہی ہے. مینورٹی 4 آدمی بچ جاتے ہیں اس میں, وہ کیا ہو رہی ہے؟ صحیح. اور وہ بھی آج کے 100 سال پہلے تو باسوں کا وجود ہی نہیں تھا. اب بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق کے مطابق, تحقیق تو ہماری بھی ہے لیکن میں اپنی اس لیے نہیں پیش کر رہا کہ لوگ کہتے ہیں منجن بیچ رہا ہے فقہ, اس لیے میں ڈاکٹر صاحب کا حوالہ دے رہا ہوں. مشاہدہ ہے, یہ صرف تحقیق نہیں ہے. 99% لوگ چاروں مذاہب میں سے کسی ایک سے وابستہ ہیں. یا تو اہل سنت کی بات کر رہا ہوں میں, باقی زیدیہ, امامیہ, شیعہ وہ ان کو وہ ایک الگ حساب کتاب ہے. اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں میں. اہل سنت والجماعت کو میں اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں جو قرآن, حدیث اور صحابہ تینوں کو ساتھ ملاتے ہیں. ایسی تشریح نہیں کرتے قرآن و سنت کی جو صحابہ کے کیا ہوں اگینسٹ, اور صحابہ میں سب سے بڑا مقام خلفائے راشدین کو دیتے ہیں. تو خلفائے راشدین کے فیصلوں کے مخالف نہیں جاتے, وہ فیصلے جو باقاعدہ نافذ ہوئے جن کو صحابہ نے بھی مانا, تو ان فیصلوں کی بات کر رہا ہوں. تو اگر آپ میرے بھائی یہ قرآن و سنت کی تشریح ایسی کر رہے ہو نا, فرقہ واریت کے خلاف ایسی تقریریں کر رہے ہو, تو چند بے وقوف لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے جن کو تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے. تو وہی بات ہے, نظموں میں ہوتا ہے غزنوی کا بیٹا میدان میں آ رہا ہے. بھائی غزنوی, محمود غزنوی تو حنفی تھا, وہ بھی کیا ہو گیا, گمراہ ہو گیا. تمہارے پاس تاریخ میں نہ کوئی مجاہد بچے گا, نہ کوئی محدث بچے گا, کچھ بچے گا ہی نہیں مارکیٹ میں تمہارے پاس. تو چند لوگ بچ جائیں گے. تو ہم تو ان چند کو بھی دل بڑا رکھ کے ہم کہہ رہے ہیں چلو قرآن حدیث کو کسی بھی درجے میں مانتا ہو, بھلے حنفی نہ ہو, تو پھر بھی اس کو جنت میں لے جانے کے لیے ہم تو پھر بھی ضرب بڑا رکھ رہے ہیں. لیکن تمہارا جو کانسیپٹ ہے نا, اس سے 99% جو جنتی تھے وہ جہنم میں جا رہے ہیں, اور 1% کہاں جا رہے ہیں, 1% کو تم جنت میں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہو, اور وہ بھی اس دور میں. ورنہ ماضی میں جاؤ گے تو 1% بھی نہیں ملیں گے. جیسے اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ اکثر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حرم میں 400 سال تک 4 مصلی رہے ہیں, حنفی, مالکی, شافی, حنبلی, یہ فرقہ واریت نہیں تو اور کیا ہے. اس کا میں نے ایک جواب دیا تھا. میں نے کہا دیکھو حرم میں 400 سال تک 4 مصلی رہے, حنفی, شافی, مالکی, حنبلی, چاروں مکاتب فکر کو حرم میں نمائندگی ملی ہوئی تھی. تو اس کے تو ہم متفق نہیں ہیں کہ ایک امام حنفی پڑھائے پھر شافی پڑھائے. بھائی جو بھی ہے سب صحیح ہیں, تو کوئی بھی ایک پڑھا دے, اس میں کیا جا رہا ہے, یہ لیبل لگانے کی کیا ضرورت ہے.
اور یہ 400 سال تک اس پر علماء کا اجماع بھی نہیں ہوا کہ امت نے اجماعی طور پر اس کو قبول کر لیا ہو. اجماع تھوڑی ہوا ہے. ہو سکتا ہے بہت سے علماء اس کے خلاف ہو کہ یار نہیں ایک ہی ہونا چاہیے سب. جیسے اب حنبلی ہے نا, اب حنبلی مسلح ہے نا سعودی عرب میں, تو حنفی بھی ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو حنفیوں نے یہ تھوڑی کہا کہ حنبلی کیوں بھائی, وہ بھی اہل سنت ہیں تو یہ بھی ہیں, تو سب ٹھیک ہے, سب صحیح ہے بھائی. حنفی ہو حنبلی ہو, ہماری صحت پہ اس سے کوئی فرق. صدیوں تک حنفیوں نے حکومت کی حرمین پہ, حنبلیوں کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا کیونکہ وہ ان کو بھی اہل سنت والجماعت میں سمجھتے ہیں. پھر جب حنبلیوں کی حکومت آئی تو سب سے زیادہ علماء دیوبند نے سپورٹ کیا ہے سعودیہ کو. پتہ ہے آپ کو, شروع میں مخالفت تھی کیونکہ معاملہ کنفیوز تھا کہ یہ کوئی خوارج ٹائپ کی کوئی باغی تو نہیں ہے, لیکن جب معاملہ کلیئر ہو گیا کہ بھائی ان کے عقائد درست ہیں, تو حنبلی ہونے کے باوجود آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا تھا ان کو؟ حنفیہ نے سپورٹ کیا, علماء دیوبند نے سپورٹ کیا. کیونکہ ہماری نظر میں حنفی اور حنبلی میں کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی مکتب فکر ہے. مسائل کا اختلاف وہی ہے جو صحابہ میں بھی تھا. آل سعود جو فہد بن عبدالعزیز سے کے دور تک تو بہت اچھے تعلقات تھے علماء کے. اس کے بعد جا کے پھر وہاں جو بھی فسادات ہوئے اور جو بھی معاملہ ہوا, پھر زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جاتا, کچھ بہت ساری نیگیٹیوٹی پھیلائی گئی. لیکن اس سے پہلے تو وہ علماء عرب جانتے ہی علماء دیوبند کو تھے. بذل المجہود شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آج بھی وہاں رکھی ہوئی ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اچھے تعلقات تھے شیخ بن باز سے, سعودی عرب کے جو مفتی اعظم تھے. خیر, تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ تو کسی نے بھی مخالفت, لیکن حرم میں جو 400 سال مصلے رہے نا, تو میں بھی اس کا قائل نہیں ہوں کہ نہیں ہونے چاہیے 4 مصلے, ایک ہی ہونا چاہیے تھا جیسے اب ہے یا اس سے پہلے تھا. اور اس پر ساری امت جمع بھی نہیں ہوئی ہے. بہت سے ہو سکتے ہیں علماء کہتے ہیں بھائی ایک ہی مصلی ہونا چاہیے, ہم سب ایک ہی پیچھے نماز پڑھیں گے. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 400 سال تک اہل سنت والجماعت کے بارے میں یہ سمجھا گیا کہ 4 ہی اہل سنت والجماعت کے نمائندے ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی. لہذا ان 4 کو وہاں جگہ دی گئی یہ بتانے کے لیے کہ جو جنتی فرقہ ہے نا, جو اہل سنت والجماعت ہے, وہ یہ ہیں, ان کو حرمین کی امامت کا حق ہے. سوال پیدا ہوتا ہے 5واں فرقہ میدان میں کیوں نہیں آیا جس نے اپلیکیشن لکھی کہ ہمیں بھی حق دیا جائے؟ دوسرے آئے جو اہل سنت والجماعت, شیعہ حضرات نے بھی کوشش کی, جو اہل سنت نہیں مانتے اپنے آپ کو, زیدیہ, امامیہ, یہ جتنے فرقے انہوں نے بھی کوشش کی, لیکن اہل سنت والجماعت میں 5واں کوئی تھا نہیں جس نے اپلیکیشن دی ہو. اس کا مطلب وہ 5واں تھا ہی نہیں, تو امت گمراہی پہ کیسے جمع ہو گئی پھر؟ یعنی اگر یہ 4 غلط ہیں, وہ 5واں ٹھیک ہے جو ان 4 سے ہٹ کر ہے, تو 400 سال تک تو اس 5ویں کا وجود تھا ہی نہیں. تو جس چیز کا وجود نہیں تھا وہ برحق ہو سکتا ہے, یا جن کا وجود حرمین کی جن کو قیادت ملی ہوئی تھی وہ غلط ہیں, یہ وہ گمراہ ہیں. جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو جو فرقہ تھا ہی نہیں تو وہ کیسے برحق ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جو تھا ہی نہیں نا. اگر حالانکہ جو ناجی فرقہ ہے, جو نجات یافتہ ہے, وہ 1400 سال میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہو سکتا, تو 400 سال تک وہ مارکیٹ سے شارٹ رہا ہے. صحیح ہے نا؟ تو 400 سال تک نمائندگی کس کو ملی ہے؟ انہی کو ملی, اور 400 سال پہلے بھی انہی میں سے کسی ایک کو ملی ہے, 400 سال بعد بھی انہی میں سے کسی ایک کو ملی ہے. تو یہ جو نئے فرقے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرقہ واریت کا جو مفہوم یہ لوگ بیان کر رہے ہیں, اس مفہوم کے مطابق 99% امت جا رہی ہے جہنم میں. 4, 6, 8, 10 افراد کہاں جا رہے ہیں میرے بھائی؟ ہو سکتا ہے 4000 افرادوں کوئی لسٹ پیش کر دی, 4 نہیں 4000. اب پوری امت کے مقابلے میں 4000 کی کیا ویلیو ہے یار؟ ٹھیک ہے نا, کیا ویلیو ہے؟ تو اس لیے یہ جو دلیل دی جاتی ہے نا, اکثریت کو مت دیکھو. اس امت میں اہل سنت والجماعت میں اکثریت کو دیکھنا پڑے گا آپ کو, کیونکہ اس امت میں میجورٹی جنت میں جائے گی پچھلی امتوں کے مقابلے میں. یہ جو قرآن کہتا ہے نا زمین میں اکثریت کی اتباع مت کرو, یہ آیت نبی کے دور کے ساتھ خاص ہے کہ اس وقت اکثر لوگ کافر تھے, تو کافر کہتے تھے اسلام اگر برحق ہے تو اتنے سارے لوگ تو غلط ہیں, تو قرآن نے کہا اکثریت کی اتباع مت کرو. تو یہ نبی کے دور کے بارے میں ہے, یہ ہر جگہ یہ آیت فٹ کرنے کی نہیں ہے. اس امت میں اکثریت کو دیکھنا پڑے گا, اکثریت غلط نہیں ہو سکتی, 4 آدمی غلط ہو سکتے ہیں. اس کی میں اور آسان مثال دوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے, حدیث میں آتا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام آ جائے گا. اب اس وقت کوئی نیا فرقہ بنائے,
تو لوگ کہیں بھائی یہ ساری اکثریت کچھ الگ بات کر رہی ہے، تم الگ بات کر رہے ہو. وہ کہ قرآن کہہ رہا ہے ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ. قرآن کہہ رہا ہے اگر تم اکثر لوگوں کو فالو کرو گے تو تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. حالانکہ اس وقت اکثریت کس پر ہوگی؟ اسلام پر ہوگی. وہ پوری دنیا اسلام پر ہوگی اس وقت. تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ بھائی یہ نبی کے دور میں نازل ہوئی ہے، اس وقت اکثریت کافر تھی. تو کافر لوگ کہتے تھے بھائی یہ اتنے سارے جہنم میں جائیں گے. اس کا جواب ہے واقعی جہنم میں جائیں گے یہ، کیونکہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جو اللہ رسول کو، صحابہ کو مانتے ہیں، قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں، جن کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے. تو وہ ان کی ہم بات کر رہے ہیں. ان میں اکثریت حق پر ہوگی میرے بھائی. ان میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اکثریت صحیح ہے اور 4 آدمی، اکثریت غلط ہو اور 4 آدمی جنت میں جائیں. یہ بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اگر پھر بھی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو بھی پوچھ لے، کیونکہ میرا یہ کلپ لوگ ادھورا چلاتے ہیں. اور پھر میرے خلاف آج کل خواتین بھی احتجاج کر رہی ہیں کہ بجائے فرقے ختم کرنے کے، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا صحیح فرقے کو فالو کرو. حالانکہ فرقے تو غلط ختم ہی نہیں ہو، بس کسی کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا فرقوں کو. آپ نے صحیح چیز کو بتا دینا ہے، یہ صحیح ہے، باقی غلط ہیں. تو جو غلط سے چھوٹ کر آنا چاہیں گے ادھر کو آ جائیں گے، جو نہیں آنا چاہیں گے ان کی قسمت میں ہدایت ہے ہی نہیں. یہ طریقہ نہیں ہے کہ سارے فرقے بم سے اڑا دو اور ایک ہم نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آئے ہیں. یہ ہے اصل. آپ جو چیز لائیں کائنڈلی آپ اپنے پاس سنبھال کے رکھیں. جو صحیح ہے وہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اور وہ وہی ہیں جو قرآن سنت اور صحابہ کو فالو کرتے ہیں، اجماع کو فالو کرتے ہیں، اجماع کے خلاف نہیں جاتے. پھر اگر ان میں مسائل میں اختلاف ہو بھی جائے تو وہ صحابہ میں بھی تھا میرے بھائی. وہ اختلاف کی بیس پہ جنت اور جہنم کے فیصلے نہیں ہوتے. بات کھوپڑی شریف میں بیٹھ گئی کہ نہیں بیٹھ گئی؟ نہیں بیٹھی تو چھوڑ دو بس، جیسے چل رہے چلتے. اہل حق اور اہل باطل کی پہچان، یہ رپورٹ میں نے پیش کر دی ہے پوری اہل حق اور اہل باطل کی پہچان کے بارے میں.